بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے سچائی کی طاقت۔ ناظرین، یہ موضوع اپنی کتاب میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو یہ بتائیں کہ ہم نے سچ بولنا کیسے ہے، یا ہمارے لیے کون سی مثالیں موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے مثال دینا چاہوں گا اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ قافلہ ابھی شہر سے بہت پیچھے تھا کہ بارش ہونے لگی، اونٹوں پر لدا سامان تجارت بھیگنے لگا۔ محفوظ مقام پر پہنچتے پہنچتے آدھا مال بھیگ چکا تھا۔ منڈی پہنچنے پر تاجروں نے سامان اتارنا شروع کیا۔ ان تاجروں میں ایک معصوم چہرے والا نوجوان بھی شامل تھا۔ اس نوجوان تاجر نے اپنا مال 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، خشک اناج ایک طرف اور بھیگا ہوا اناج ایک طرف کر دیا۔ جب خرید و فروخت شروع ہوئی تو نوجوان تاجر نے بھیگے ہوئے مال کا بھاؤ کم بتایا اور خشک مال کا بھاؤ پورا بتایا۔ گاہک پوچھتے کہ ایک جیسے مال کا بھاؤ الگ الگ کیوں؟ تو نوجوان نے بتایا کہ مال بھیگنے کے بعد بھاری ہو چکا ہے، اس وجہ سے اس کے دام کم ہیں، خشک ہونے کے بعد یہ ہلکا ہو جائے گا۔ لوگوں کے لیے یہ نئی بات تھی۔ پوری منڈی میں ان کی دیانتداری کا چرچا ہو گیا۔ لوگ چوک در چوک اس تاجر کے گرد جمع ہونے لگے اور ان کے اخلاق کے گرویدہ ہو گئے۔ وہ معصوم اور خوش شکل نوجوان ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ناظرین، ایک مرتبہ کلاس میں میرے استاد ایک بڑا خوبصورت واقعہ، حقیقی واقعہ بیان کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولو، سچ مومن کی شان ہے۔ یہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ زیادہ عرصے کا نہیں بلکہ 35 سے 40 سال پہلے کا ہے کہ 2 آدمی کسی بات پر آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ میں سچا ہوں۔ تو وہ کافی دیر تک جھگڑتے رہتے ہیں۔ تو پھر ایک ان میں سے کہتا ہے کہ یہاں پر ایک بڑی آگ جلاؤ، ہم دونوں اس آگ میں اتریں گے اور جو سچا ہوگا وہ واپس آئے گا۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے آگ جلائی بہت بڑی، اور پھر ان دونوں نے ہاتھ پکڑ کر اس کے اندر چھلانگ لگا دی، اور لوگوں نے دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد جو آدمی سچا تھا وہ صحیح سلامت واپس آ رہا تھا۔ استاد نے بتایا کہ یہ واقعہ آج سے 35 سے 40 سال پہلے کا بہاولپور سے ملتان جاتے ہوئے کسی علاقے کا ہے، اور یہ بتایا کہ ہمیں یقین نہیں ہے لیکن آج بھی وہی خدا موجود ہے جس نے سچے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی تھی۔ وہ ایک خدا آج بھی مدد کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ ہم سچے ہو جائیں، سچ کا ساتھ دیں، سدھر جائیں۔ بقول علامہ اقبال، آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ مسلم اقوام تہذیب حاضر کی آگ کا ایندھن بن چکی ہیں، لیکن یہ امت اپنے اندر اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا کر لے تو آگ کو بھی گلزار بنایا جا سکتا ہے۔